عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم حضرت عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ غسانی بادشاہ جو تھا جبلہ، اس کے نام محبوب خدا مصطفیٰ کریم نے خط لکھا اور اپنے قاصد حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ تم کو صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارا جو ملک ہے تمہارے لیے باقی رہے گا۔ بادشاہ جبلہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر غیظ و غضب میں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ میرا ملک کون مجھ سے چھین سکتا ہے، میں خود مدینہ منورہ پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور قاصد سے کہا جاؤ، یہ تم اپنے پیغمبر کو یہ بات جا کر کے بتا دینا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس مدینہ آیا، آنے کے بعد نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جبلہ کی اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ملک وہ تباہ و برباد ہوگا۔ الغرض جب جبلہ بادشاہ نے مسلمانوں سے دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، مگر اس کے باوجود اسلام کی خوبیوں سے اچھی طرح سے وہ واقف تھا اور بار بار کسی نہ کسی سے اسلام کی خوبیاں اور اچھائیاں سنتا رہتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور برحق رسول ہونے کی نشانیاں بھی اس کے علم میں تھی۔ تو انصار حضرات کا مسلمان ہونا اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان میں ٹھہرانا اور ان کی حفاظت اور حمایت کے لیے جان و مال کو قربان کرنا، ان تمام معاملات کو دیکھ کر جبلہ بادشاہ جو تھا اسلام کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جبلہ بادشاہ انصار ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بالآخر جبلہ بادشاہ اسلام کے بہت قریب ہو گیا اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجی کہ میں خود اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہا ہوں۔ جبلہ بادشاہ 500 آدمیوں کے ساتھ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جبلہ بادشاہ کا استقبال کیا۔ بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جلوس کے ساتھ جبلہ بادشاہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ جبلہ بادشاہ کی شان کے مطابق شاندار مہمان نوازی کا اہتمام ہوا۔ جبلہ بادشاہ کی آمد کی خوشی سے مدینہ طیبہ کی نورانی گلیوں اور کوچوں اور بازاروں میں عید کی طرح فروخت و مسرت نظر آتی تھی۔ حج کا زمانہ قریب تھا۔ امیر المؤمنین کا یہ اصول تھا کہ ہر وقت وہ جب حج کا زمانہ قریب آتا تو مکہ معظمہ کی سرزمین پر جا کر کے وہ حج کرتا۔ تو اس سال بھی حج کا زمانہ قریب آیا تو مکہ معظمہ کے لیے وہ روانہ ہوا، تو ان کے ساتھ وہ جبلہ بادشاہ بھی روانہ ہوا۔ جبلہ بادشاہ کی قسمت ہی خراب تھی کہ مکہ شریف میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ جب جبلہ بادشاہ کعبہ معظمہ کا طواف کر رہا تھا تو حالت طواف میں جبلہ بادشاہ کی جو لنگی تھی وہ زمین پر گھستی ہوئی چلی جا رہی تھی، تو طواف کرنے والے میں سے ایک شخص کا قدم جبلہ بادشاہ کی لنگی پر پڑا اور جس کی وجہ سے جبلہ بادشاہ کی لنگی کھل کر زمین پر گر گئی اور وہ غصے میں آیا اور اس غصے میں آ کر کے اس نے اس شخص کے منہ پر ایک گھونسا مارا اور اس شخص کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ اس شخص نے یہ مقدمہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت اور سرچشمہ ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ بغیر تردد اور بغیر رعایت و حمایت امیر و غریب کے حق و سچ فیصلہ کرتے ہوئے جبلہ بادشاہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ تم کسی طرح سے مدعی کو راضی کر لو، یعنی جس کو تم نے گھسا مارا ہے اسے راضی کر کے اسے منا لو، ورنہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑی عزت و عظمت والا سمجھتا تھا، خلاف امید یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گیا اور متکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور مدعی ایک معمولی آدمی ہے، بادشاہ کا لحاظ کیے بغیر آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ امیر المؤمنین عدل و انصاف کے بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے جبلہ بادشاہ کان کھول کر سن لے کہ اسلام حق و سچ اور عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ اسلام کے مقدس مذہب میں بادشاہ، رعایا اور امیر اور غریب دونوں یکساں اور برابر ہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تم لوگوں میں عزت و عظمت والا وہ ہے جو شخص متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جبلہ بادشاہ حیران و پریشان ہو کر کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہو کر میں پہلے سے زیادہ عزت و عظمت والا ہو جاؤں گا،
امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اسلام کے عدل و انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ جس کی پابندی ہر امیر اور غریب بادشاہ اور رعایا سب پر ضروری ہے، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے جبلہ بادشاہ، اگر تم کو اپنی عزت پیاری ہے تو مدعی کو راضی کر کے منا لو، ورنہ مجمع عام میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ بادشاہ نے کہا پھر تو میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا اب اس صورت میں تیرے لیے اسلام کی سزا جو ہے اور سخت ہے، کیونکہ اسلام سے پھرنے والا مرتد ہوتا ہے اور مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے۔ جبلہ بادشاہ آخر بادشاہ تھا، بہانہ بنانا اسے آتا تھا، ہر طرح کے حیلے بہانے وہ جانتا تھا۔ بڑی ہوشیاری سے کہا کہ میں ایک رات تک کے لیے غور و فکر کی مہلت چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے اس کو مہلت دے دی۔ جب رات ہوئی تو جبلہ بادشاہ چھپ کر رات کے اندھیری میں وہ فائدہ اٹھا کر مکہ معظمہ سے فرار ہو کر قسطنطنیہ چلا گیا اور نصرانی ہو گئے۔ بالآخر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ ان کی عدل اور ان کے انصاف کے چرچے اس طریقے کے ہیں کہ وہ عدل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، انصاف کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کا پیکر ہے وہ، اور ان کی بادشاہت کو دیکھیں کہ انہوں نے بلا تردد کی ایک بادشاہ کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر تم بادشاہ ہو بادشاہ کی جگہ، لیکن تم نے اسے تماچا مارا ہے، تم نے غلطی کی ہے، تو تمہیں اس کو راضی کرنا ہوگا، ورنہ پھر تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت ہے، یہ ہے ان کی عدل کی بات۔ وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں دیکھتے، سب کو ایک نظریہ میں دیکھتے ہیں، اور سب کے لیے ان کا فیصلہ ایک ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔